أشرقت نفسي بنور من بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ تمام کے سامنے جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج بعد نماز مغرب میں اس عنوان کے اوپر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا کہ نوجوانوں کو نصیحتیں۔ یقیناً ان نصیحتوں کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 90 نصیحتیں اور کچھ نصیحتیں اور اس کی ترتیب میں اپنی طرف سے باندھ کے بھی آپ کے سامنے نوجوانوں کے سامنے رکھنے کی جو انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز کہ نوجوانوں کو نصیحتیں، یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، تو کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ جب نوجوانوں کو نصیحتیں ہیں تو بھائی بزرگ لوگوں کے لیے کیا ہوں گا؟ تو ظاہر سی بات ہے نوجوانوں کو نصیحتیں ہیں تو بزرگ لوگوں کے لیے اس کے اندر یہ بات ہے کہ نوجوانوں کو کیسے نصیحت کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے امت کے لیے جو ہے ایک جو بزرگ ہوتے ہیں ہمارے وہ بڑے اہم یاد رکھیں۔ تو جہاں نوجوان اس سے سیدھے نصیحت حاصل کریں گے، بزرگ حضرات اس کو سنیں گے اور اپنے نوجوانوں کو جو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں۔ چونکہ جس دور سے اور جس زمانے سے ہم لوگ گزر رہے، یاد رکھیں، اور جو بے راہ روی، جو برائی، جو فتنے، جو فساد اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، شاید اس سے پہلے لوگوں نے کبھی نہ یہ چیز دیکھی تھی، نہ کبھی سوچی تھی۔ چونکہ ٹیکنالوجی پہلے مختلف تھی۔ اگر آپ یہ چیز کو اگر دیکھتے ہوں گے تو آج سے 30 40 50 سال پہلے کوئی برائی آپ اگر کسی بڑے شہر میں جا کر آتے ہوں گے تو یہ کہتے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ وہاں تو یہ برائی چل رہی، بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، بڑی خرابیاں ہم نے دیکھی۔ لیکن الحمدللہ ہماری بستی اس سے بچی ہوئی ہے۔ لیکن ابھی چونکہ ٹیکنالوجی ایک ہو چکی ہے، انٹرنیٹ کی وجہ سے سب لوگ ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں، تو اب جو برائی جو بڑے بستیوں کے اندر دیکھیں گے آپ، چھوٹے سے چھوٹے قریوں کے اندر بھی وہ برائی موجود ہے، یاد رکھیں، ہر قسم کی عجیب و غریب، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا فتنے ایک جیسے چل رہے ہیں، لیکن خیر کے کام یاد رکھیے اس رفتار سے اور ویسے نہیں ہو رہے، یاد رکھیے۔ تو فتنے ایک جیسے ہیں، مطلب امریکہ کے اندر ایک برائی اگر چل رہی ہے تو اس کا اثر 2 دن بعد تو بہت دور کی بات ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر وہ آ جاتا ہے، اس کو بولتے چیز وائرل ہو گئی۔ سنا آپ نے کبھی؟ ارے یہ تو وائرل ہو گیا، مطلب ایک چیز ہوئی کسی ایک مقام پر، اس کو کسی نے انٹرنیٹ کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو اس کو پہنچا دیا تو کچھ گھنٹوں کے اندر پورے دنیا میں وہ عام ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، وائرل ہو گئی اس کو بولتے ہیں۔ تو آج دنیا کا فیشن ایک ہو چکا ہے، برائی کا میڈیم اور ٹول ایک ہو چکا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اچھائی اس رفتار سے یا اس انداز سے ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے لیے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا آج کا جو میرا جو ٹاپک ہے نوجوانوں کو نصیحتیں، ویسے تو اس میں سب کے لیے نصیحتیں رہیں گی، لیکن نوجوانوں کو بالخصوص میں آج کے عنوان میں کوشش کروں گا کہ ایک کم و بیش 15 نصیحتیں ان کے سامنے رکھوں، یا 15 گزارشات میں ان کے سامنے رکھوں، یا 15 باتیں ایسی رکھوں کہ ان پوائنٹس پہ غور کرو نوجوانوں، یا ان پوائنٹس پہ امت کے ذمہ داران غور کرے اور نوجوانوں کو اس کی طرف ابھارے کہ یہ کام ان کو کرنا ہے، یاد رکھیں۔ تو آئیے وہ کیا نکات ہے آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور جب نوجوان ہم یہاں کہہ رہے ہیں تو یہاں نوجوان مرد بھی مراد ہے اور نوجوان خاتون بھی مراد ہے، یاد رکھیں، مطلب مرد اور عورتیں جو جوان ہیں ان کو کیا کرنا ہے، چند نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے پہلی نصیحت جو میں نوجوانوں کو کروں گا یہاں، اور چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں توحید کو لازم جانو، اللہ کو ایک مانو اور اس کو لازم جانو، اور اس ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ مطلب توحید، یہ میرا سب سے پہلا پیغام ہوگا نوجوانوں کی کہ توحید، اللہ کو ایک مانو نوجوانوں، اس لیے کہ یہ بات ہم یاد رکھیں کہ اللہ کو ایک ماننا یہ سب سے اصل چیز ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ بنیاد ہے اسلام کی، اسی کو توحید کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ جب اس میں کوئی خلل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو باقی سارے اعمال خود بخود آکارہ ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جس چیز پر محنت کرنا ہے ہم کو، جس چیز پر زور دینا ہے ہم کو، وہ ہے توحید، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ ایک نوجوان یا ایک شخص، ایک انسان، ایک بچہ اگر توحید کے اندر پرورش پاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آنے والی زندگی میں وہ برائیوں سے بچتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ توحید کے خلاف جاتا ہے، اس کو توحید کیا ہے پتہ نہیں ہوتی اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے، تو اس کے بعد تو پھر کیا نماز، کیا روزے، کیا زکوٰۃ، کیا حج، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ تو سب سے پہلے میں نصیحت کروں گا جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں، جو ذمہ دار ہیں اور جو نوجوان ہیں، توحید سب سے اہم ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد رکھیے جس میں آپ نے فرمایا تھا حدیث کے اندر کہ جس کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو کلام لا الہ الا اللہ مطلب اللہ کو ایک ماننا، یہ سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد تمام چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے انبیاؤں کی جو کوششیں تھی وہ کس چیز کے لیے؟ توحید کے لیے تھی۔ ان کو تکلیفیں کیوں پہنچائی گئی؟ توحید کے لیے پہنچائی گئی۔ صحابہ کو اتنی تکلیفیں کیوں دی گئی؟ توحید کی وجہ سے دی گئی۔ تو سب سے پہلے مجھے آپ کو توحید کے اوپر محنت کرنا ہے، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے توحید کے اوپر ہم محنت نہیں کر پا رہے ہیں، یاد رکھیے۔ ہم اپنی نئی نسلوں کو، نوجوانوں کو توحید کیا ہے بتا نہیں پا رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مائیں ہمارے بچوں کی تربیت ویسی نہیں کر رہی ہے جس میں اس بچے کو وہ اللہ کے ایک، اس کی وحدانیت، اس کی توحید، اس کے ایک ہونے کا سبق سکھائے۔ اللہ رب العزت سے ان نونہالوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو محبت سکھائے۔ اور جو والدین بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے، جوان ہونے سے پہلے ان کو سکھاتے نہیں کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں یہ کرمنل نیگلیجنس ہے، مطلب ایک ایسی چوک اور بھول ہے جس پہ سزا ملنی چاہیے والدین کو۔ چونکہ جوانی بڑا اہم مرحلہ ہے، یاد رکھیے۔ بچہ جوان ہو رہا ہے اور اگر اس سے پہلے آپ نے توحید کا پیغام اس کو نہ دیا، اس کو کتاب و سنت سے نہیں جوڑا، اس کو شرک کی برائی نہ بتائی، تو پھر کیا تربیت کی ہم نے بچوں کی؟ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے آج کل بچے بھی مصروف اور بڑے بھی مصروف ہے نہیں ہیں۔ آج میں عام طور سے کہتا ہوں کہ ایک سمجھ لیجیے ایک فیملی کو دیکھیے، آپ گھومنے جا رہے ہیں سمجھ لیجیے، تو آپ گھومنے نہیں جاتے ہیں، سمجھو 4 اگر ممبر ہے تو 4 کیمرہ مین اور فوٹوگرافر گھومنے جا رہے ہیں، خاندان گھومنے نہیں جا رہا۔ ہر کوئی گھومنے سے زیادہ فوٹو لینے اور فوٹو کو پہنچانے، ویڈیو بنانے اور ویڈیو کو پہنچانے، اپن خود انجوائے کرنے سے زیادہ اس مقام کو دوسروں کو بتانا کہ ہم کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ بتانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سب بزی ہے سوشل میڈیا کے چکر میں۔ تو سب سے اہم پیغام ہے توحید، ایک اللہ کو ماننا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ محنت والدین نے کرنی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ محنت ذمہ داروں نے، جماعتوں نے، جمعیتوں نے، اداروں نے، مساجد نے، اس مسلمان تنظیموں نے، چونکہ یہ تو اصل ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے، یاد رکھیں۔ اس رشتے میں کوئی کمی آ گئی تو پھر آخرت تو برباد ہو گئی۔ یہ رشتہ جتنا مضبوط رہا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات اسی کے اندر، یاد رکھیں، چھپی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا پہلی نصیحت کروں گا، نوجوانوں توحید کو تھامو۔ ذمہ داروں سے اپیل کروں گا، ذمہ داروں نوجوانوں کو توحید کی اہمیت ان کے جوان ہونے سے پہلے سکھا دو، بلکہ بچپن سے۔ بچہ جب بات بھی نہیں کرتا ہے نا تو اسے کہا کرو بولو بیٹا لا الہ الا اللہ، چھوٹا ہوتا ہے، جب اس پہ محنت کرو گے نا انشاءاللہ اس کا پہلا جملہ لا الہ الا اللہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال سب سے پہلا کام نصیحت کروں گا توحید۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری نصیحت نوجوانوں کو کروں گا، نوجوانوں نماز قائم کرنے والے بنو۔ ایسے نماز قائم کرنے والے بنو جیسے کہ سانس لیتے ہو نا، سانس جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کو پوچھنا پڑتا ہے کبھی کہ بھائی زندہ ہو تو سانس لیتے ہو کیا؟ سانس چلتی رہتی ہے تو زندہ ہے۔ تو اسی طرح اگر مسلمان ہے اور زندہ ہے تو نمازی ہے۔ نماز کو لازم جان لو، نماز کو پڑھنے والے بن جاؤ۔ اور ذمہ داروں سے اپیل کروں گا، گھر کے بڑوں سے اپیل کروں گا، آپ کو وہ نمازی دیکھیے آپ کے بچے جوان ہونے سے پہلے۔ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ کیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو مسجد لے جاؤ، تو کون لے جائیں گا؟ گھر کا بڑا۔ اور 10 سال کا اور مسجد نہ جائے، نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک ہی حدیث ہے، اس نے بچوں کو سزا کی بات کی، چونکہ آخرت میں جنت اور جہنم کی بات ہو رہی ہے۔ نمازی بنے گا تو جہنم سے بچیں گا، اور نمازی نہیں بنے گا تو جہنم میں جائیں گا۔ نمازی بنے گا تو جنت میں جائیں گا، نمازی نہیں بنے گا تو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو چونکہ ایک بڑے گناہ سے بچانا ہے تو تھوڑی ضرب اور تھوڑی سزا کی بات کی گئی، ورنہ اس کے علاوہ آپ نے کبھی بچوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ شفیق تھے، مہربان تھے، رحیم تھے، بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ لیکن آخرت میں جہنم جائے بچہ، دنیا میں خالی آپ خوش ہو رہے ہیں، ویسا نہیں۔ تو نمازی بنو۔ تو بچے نمازی بنیں گے جب بڑوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ جب 7 سال سے ان کو مسجد لے جایا جائے گا، تو نوجوانوں سے اپیل کروں گا نمازی بنو، اور ذمہ داروں سے اپیل کروں گا کہ 7 سال کے بچے ہو تو مسجد میں لانے کا انتظام کرو، کیونکہ جب ان کو نمازی بنائیں گے تو تربیت کہاں سے؟ 7 سال۔ حدیث میں الفاظ ہے بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کو لے جاؤ، 10 سال کا ہونا ہو تو اس کو سزا دو۔ تو 7 سال میں بچے کو لے جائیں گے، مطلب مسجد 7 سال میں بچے کو ویلکم کرنے کے لیے رہے۔ کیا ہماری مسجدوں میں 7 سال کا بچے کی ویلکم ہو رہا ہے؟ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہڑ ہو رہی ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ بچہ مسجد میں چل 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 بازو اور چپل، وضو کرنے پڑا، چل 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 ہو گیا تمہارا وضو، تم کو وضو کی ضرورت نہیں۔ جب نماز میں کھڑا اس کے سامنے سے لوگ جاتے ہیں، بولتے بچہ تو ہے، ہو سکتا ہے اسی کی قبول ہو رہی ہے بھائی۔ ہم لوگ تو نماز میں حساب کتاب بھی کر لے رہے ہیں، گھوم پھر کر بھی آ جا رہے ہیں، معاملات بھی طے کر لے رہے ہیں، ہے نا؟ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ عورتیں یہ بھی سوچ لے رہی ساس کیا کر رہی ہے، کھانا کیسا بناؤں گا، کمنٹ کیا چل رہے ہوں گے، میں ادھر آگے تو ادھر کیا چل رہا ہوں گا، یہ سب سوچ رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کے سامنے خالص نیت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو بچوں کی اہمیت دیکھیے، آپ مسجد میں دی نہیں جا رہی ہے، نتیجتاً وہ نمازی نہیں پڑھتے ہیں۔ بچپن میں ہمارا کام ہوتا ہے بچوں کو مسجد سے نکالنا، بڑے ہونے کے بعد پکڑ پکڑ کے اندر لانا۔ تو کیوں نہ 7 سال سے مسجد میں سسٹم ہو بچے کے آنے کا۔ بچہ اندر 7 سال کا آتا ہے تو اس کے حساب سے طہارت خانے،
بنانا پڑیں گے نا اس کے حساب سے نل. چونکہ حدیث میں کیا 7 سال کو تو لے جاؤ مطلب انتظامیہ کو بھی حکم ہے کہ انتظام کرو آنے والے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد آگے کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے, بیچ میں بچے ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں تھیں. کیا ہمارے مسجدوں میں بچوں کی جگہ ہے کوئی؟ ہمارے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں. بچہ بیچارہ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کے ٹائم پر آ گیا اور پہلی صف میں کونے میں بیٹھ گیا. پھر پہلی صف میں ہم لوگ آرام سے پہنچے پون بجے تک, حالانکہ 12:30 بجے اذان ہوئی. پھر اس کو لے پیچھے جا, پھر وہ پہلی صف سے دوسری میں بیٹھا, پھر پیچھے جا, پھر دوسری تیسری میں گیا, پھر پیچھے جا, تیسری چوتھی میں گیا, پیچھے جا. تھوڑی دیر بعد وہ چپلوں کے پاس پیچھے جا, مسجد کے باہر مسجد بھر گئی تو چل جا تیری نماز نہیں, نکل یہاں سے بعد میں آ کے پڑھ لینا. کب سے آ کے بیٹھا ہے وہ؟ صبح سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ حال نہیں ہوتا تھا, یاد ہے کہ بچے بیچ میں ہوتے تھے. بلکہ ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں جو مسجد نبوی سے تھوڑی دور ان کا قریہ تھا, ان کا ایک چھوٹا سا دیہات تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے مسجد نبوی آتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا اور پھر اپنے گاؤں جاتا, میرے والد جاتا اور ویسی ہی نماز اپنے گاؤں والوں کو پڑھاتا جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا. کسی نے کہا کہ تمہاری عمر کیا تھی جب یہ تم کرتے تھے؟ کہا میری عمر 7 سال تھی. پھر سے بولوں میں آپ کو, کتنی عمر تھی وہ صحابی کی؟ 7 سال. اپنے والد کے ساتھ آتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اپنے خریے میں جاتے تھے, وہاں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. عمر 7 سال کی تھی. اسی حدیث میں آگے بھی اضافہ ہے, وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھا رہا تھا ایک بار, اور ہوا یہ کہ غربت کا عالم تھا, یاد رکھیے, بہت غریبی تھی صحابہ کی. اتنی غریبی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نیچے کے جو کپڑے ہوتے تھے نا تو وہ خالی گول لپٹے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. کبھی کبھار تو ران بھی ڈھکتی نہیں تھی اس کے اندر, کپڑے ہی نہیں تھے, پہننے کچھ ہوا نہیں کرتا تھا, آنکھ کھلے ہوتے تھے مردوں کے اوپر کی, اتنی غربت تھی. تو کہتے ایک بار میں نماز پڑھا رہا تھا, میں سجدے میں گیا اور ایک عورت لیٹ آئی نماز کے لیے, عورتیں پیچھے ہوتی لیٹ آئی, اور جب میں سجدے میں گیا تو میری شرمگاہ کھل گئی تھی. مطلب انہوں نے جو چیز پہنی تھی اتنی چھوٹی تھی کہ شرمگاہ کھل گئی. تو اس عورت نے نماز کے بعد کہا, ارے تمہارا امام تو جو اس کی شرمگاہ دکھ رہی. تو لوگوں کو غیرت آئی اور انہوں نے میرے لیے ایک نیا کپڑا بنا دیا, مطلب ایک مکمل لباس بنایا ان کو اس کی وجہ سے, اور وہ بڑے خوش ہو گئے تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نماز پڑھاتے تھے. 7 سال کے بچے کو لے جاؤ, 10 سال کا ہو تو اس کو سزا دو. تو کیا 7 سال کے لیے انتظام ہے؟ کیا مائیں 7 سال کے بچے کے لیے فکر کری کہ جا بیٹا نماز کو پڑھ کیا, بیٹے ہوم ورک کر لے, بیٹے کھانا کھا لے, بیٹے فلاں کر, بیٹے نماز کو جائیے, الفاظ ادا ہو رہے ہیں. کیا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا چلو آپ گھر سے نماز کو چلنا ہے میرے ساتھ, چلو میں تم کو اپنے ساتھ نماز کو لے جاتا ہوں, چلو میرے ساتھ کھڑے رہو, مسجد کے اندر یہاں کھڑے رہو, امام کے پیچھے کھڑے ہونا, مستی مت کرنا, شرارت مت کرنا, اچھے سے نماز پڑھنا, میرے ساتھ کر رہے ہیں کیا انتظام؟ پھر ہم پریشان ہیں کہ بچے بے نمازی کیوں؟ اس لیے کہ بڑے ان کے لیے فکر نہیں کر رہے. تو نوجوانوں نصیحت کروں گا سب سے پہلے, توحید کے بعد جو دوسری ہے وہ نماز ہے, اور علماء کے فتاوے موجود ہے, آپ پڑھ لیں. توحید کے بعد نماز سب سے اہم ہے. اگر جس نے توحید کے بعد نماز قائم نہیں کی, اس کا روزہ بھی قبول نہیں, اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں, اس کا حج بھی قبول نہیں ہے. معلوم آپ کو, ہم کرتے ہیں نا, رمضان آ رہے ہیں, نماز تو غائب ہے لیکن روزے ماشاءاللہ پورے چل رہے ہیں, قبول نہیں, یاد رکھیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ سکتے, چھوڑنے کا ڈبل گناہ ملے گا پھر. لیکن سمجھے آپ بات کو, مطلب توحید کے بعد نماز ہے تو دیگر فرائض کا بھی آپ کو اور مجھے اجر ملنے والا ہے. تو اب ہم عزم کر لیں کہ اپنے نوجوانوں کو ہم نمازی بنائیں گے. نوجوانوں عزم کر لو کہ نماز ایسے قائم کرو گے ایسا سانس چلتی ہے, اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے, جب آپ بیمار ہوئے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے, بیماری کے عالم بڑھ گیا تو آپ لیٹ کے نماز پڑھتے, اور نماز کی اتنی فکر کرتے کہ آخری وقت میں نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں, پھر بے ہوش ہو جا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں پھر بے ہوش ہو رہے ہیں, پھر وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے, پھر چل نہیں پا رہے تو آپ کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے, کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے جا رہے ہیں. نماز 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 بڑی اہم چیز ہے. تو نماز قائم کرنے والے بنو, ہم بچوں کو نماز سے جوڑیں. تیسری نصیحت جو کروں گا آج نوجوانوں کو یہ ہوں گی, نوجوانوں اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لو, مضبوط رشتہ. جب قرآن سے رشتہ جڑتا ہے نا تو اللہ ایسی عزت نوازتا ہے, ایسی عزت نوازتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جن لوگوں نے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا, اللہ نے ایسی عزتیں دی, زندگی میں تو ان کی جان مال عزت پہ ہاتھ ڈالنا تو بہت دور کی بات تھی, ان کے وفات کے بعد بھی کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کو بولتے ہیں حاملین قرآن, قرآن کو تھامنے والے لوگوں کو اللہ نے وہ عزت دی ہے. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں, قرآن سے رشتہ جوڑو تو کیا فائدہ ہوتا ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی, اعلان ہوا کہ قسطنطنیہ کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, تو کہا میں بھی چلوں گا. سب نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, تو کہا نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیشن گوئیاں ہیں نا اس لشکر کے لیے جو قسطنطنیہ سے جنگ کریں گا, میں بھی چلوں گا, آپ بھی چلے گا. 80 سال کی عمر ہے. اس کے بعد آپ جنگ میں گئے, جنگ تو نہیں ہوئی, محاصرہ ہوا کئی مہینوں کا, گھراؤ قلعے کا. اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی, اور آپ کو وہ جہاں وفات جس خیمے میں ہوئی قلعے کے باہر دفنا دیا گیا. آج بھی آپ کی خبر جو ہے
قسطنطنیہ میں استنبول میں جو ہے موجود ہے، جس کو پہلے قسطنطنیہ کانسٹینٹی پول بولتے تھے، آج استنبول کہتے ہیں، ترکی. تو بہرحال محاصرہ ہوا، انتقال ہو گیا اور چلے گئے. اب جب وہ فوج چلے گئی تو قسطنطنیہ کے گورنر نے، وہاں کے بادشاہ نے ایک خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اور کہا کہ اب تم لوگ تو چلے گئے ہو اپنے رسول کے ساتھی کو یہاں چھوڑ کر، اب نعوذ باللہ میں اس کی قبر کو کھودوں گا اس شخص کی، اور اس کے جسم کو باہر نکال کے بے حرمتی کروں گا اس کی. یہ اس نے دعویٰ کیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خط کا جواب دیا اور کہا کہ قسم ہے اللہ کی، اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا جتنے گرجا میری سلطنت میں ہیں اور جتنی قبریں میری سلطنت میں عیسائیوں کی ہیں سب اکھاڑ کر پھینک دوں گا. تو وہاں سے جواب آیا، یہ اس کا جواب ہے، میرے بات نہیں، اس کا جواب ہے. تو اس نے جو بات کہی وہ کفریہ بات تھی، لیکن میں ریپیٹ کر رہا ہوں خالی. اس کا جواب آیا، قسم ہے کنواری مریم کی، میں تو خالی تمہاری دینی حمیت کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا، مطلب خالی میں تو ایسا مذاق سے بول رہا تھا، میں ایسا کیوں کروں گا. اور اس نے اس قبر کو جیسے کہ ویسے رہنے دیا. تو یہ ہوتے تھے وہ لوگ جو قرآن کو تھامتے تھے اپنی زندگی میں. ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کچھ کرنا تو دور، ان کی وفات کے بعد کوئی ان کے جسم کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتا تھا، چونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو تھام لیا تھا. ان کی زندگیاں اس کے مطابق گزر رہی تھی. اب نوجوانوں کیا بتاؤں، میں ایک قصہ سناتا ہوں، میرا اپنا سناتا ہوں، شرمناک ہے لیکن سنو. ہم لوگ کالج میں تھے، دور تھے لیکن دین سے، بھر اللہ معاف کرے رحم کرے ہم پر، دین سے دور ہے، کالج میں ہیں، اور میں کالج میں ہوں اور چند نوجوان کے ساتھ بیٹھا ہوں، 25-30 نوجوان میرے ساتھ بیٹھے ہیں. اور ایک شخص آیا اور آ کر کہا، کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کوئی نور علیہ السلام کوئی نبی ہے کیا؟ کیا نور علیہ السلام؟ 25 سے 30 مسلم نوجوان بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ بھائی نور ہے کیا، کوئی ہے کہ نور؟ تو یہ تو طے پایا کہ نور کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم. ایک نوح ہے، نور کے بارے میں ہم کو نہیں پتا ہے یا نہیں ہے، تو ہاں بھی نہیں بول سکتے نہ بھی نہیں، لیکن نوح بول کر ایک نبی ہے اتنا ہم کو معلوم. تو ہم 25 نوجوان، اللہ رحم کرے، ہم ایک نبی کا نام یہ ہے یا نہیں ہے نور قرآن کے اندر نہیں دے پائے، چونکہ ہم کو معلوم نہیں تھا. حالانکہ اس زمانے میں ہم کو پوری کرکٹ ٹیموں کے کتنے پلیئر سے یاد تھے، فٹ بال میں کیا چل رہا دنیا کا یاد تھا، فلم سٹارز کون کون سے ووڈ کے اندر، ٹالی ووڈ، کالی ووڈ، ہالی ووڈ، بالی کیا کرے تھے پتا تھا. لیکن 25 انبیاؤں کے نام صرف اللہ کی کتاب میں ہیں. کتنے انبیاؤں کے نام ہے قرآن میں؟ صرف 25 نبیوں کے نام ہیں، وہ 25 نام یاد نہیں تھے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے نا. تو یہ قرآن سے ہماری دوری ہے کہ ہم کو کتنے نبیوں کے نام نہیں پتا ہے. قرآن میں کتنے سورے ہیں وہ تو مولوی بتائیں گے نا، اپنا کام تھوڑی یہ سب بتانا، اپنے کو تھوڑی پتا ہے. قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ ہم نے کیا بتایا؟ تو مولوی کا کتنا ہارڈ سوال ہے نا، مولوی بتائیں گے. تو قرآن کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ بھائی یہ تو اور مشکل سوال ہے، تو مولوی بتائیں گے. بڑی آیت یہ تو. دیکھیے میں ایک واقعہ اور سناتا ہوں، قرآن سے کتنی ہماری کمزوری ہے. ایک مرتبہ میں ایک لیکچر لے رہا تھا، لیکچر کے دوران کیا ہو، کسی نے سوال کیا تو مجھے آیت یاد نہیں تھی، تو میں نے کسی سے بازو بیٹھا ہوا شخص تھا، کہا وہ قرآن کے ذرا یہ آیت کھول کے دو، قرآن کا نسخہ دے دیا کہ یہ آیت نکال کے دو. اب تھوڑی دیر بعد میں دیکھ رہا ہوں کہاں ہے بھائی قرآن، تو وہ قرآن وہاں تک پہنچ گیا درس کے اندر، مطلب کافی لوگ تھے 70-80. میں نے کہا قرآن وہاں کیا کر رہا؟ تو بولے ان کو مل ہی نہیں رہا ہو. کیسے نہیں مل رہا؟ دیکھیے جو آدمی جس کتاب کو ہمیشہ پڑھتا اس کو اس کے بارے میں پورا آئیڈیا رہتا ہے کتاب کیسی کھلتی کیسے چلتی. اب جس کو قرآن پڑھتا نہیں، اب قرآن نہیں پڑھنے والے کا حال دیکھیے کیسا ہوتا ہے. جب قرآن کھولا کون سا سورہ نکالنا ہے؟ سورہ نمبر 20، آیت نمبر کتنی نکالنا؟ آیت نمبر 10. چلو ٹھیک ہے. اب انہیں پہلا پنہ پلٹا تو سورہ فاتحہ، ارے ایک پیج کا ایک سورہ. اب اس کے بعد دوسرے پیج پہ دوسرا سورہ ہوگا، تیسرے پیج پہ تیسرا. آپ پلٹاتے جا رہے ہو، ایک پیج 2 پیج، ختم ہی نہیں ہو رہا دوسرا سورہ. بقرہ 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 بقرہ، کب تک چل رہا ہے وہ؟ تیسرے پارے تک چل رہا ہے وہ. سمجھ رہے آپ؟ لیکن جس کو معلوم ہے کیسے قرآن ہوتا ہے، تو آپ کو پتا ہے نا سورہ کہف کے بیچ میں قرآن آدھا ختم ہو جاتا ہے پورا. سورہ کہف تک آپ پڑھیں گے تو سورہ کہف پہ قرآن آدھا ہو جاتا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ دیکھیے آپ وہ قرآن کے اندر ہوتا ہے نا، تو وہ یتلطف ایسا بڑا لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن میں. آپ سوچتے ہیں کیا ہے؟ ایگزیکٹلی وہاں آدھا قرآن ختم ہوتا ہے. تو جس کو پتا ہے سورہ نمبر 20 کا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ وہ آدھا تو قرآن سورہ کہف تک ہے، 20 نمبر کا سورہ اس کے بعد ہے. تو آدھا کھولیں گے نا ڈائریکٹ. اب پتہ ہے 1 پیج 2 پیج 3 پیج 4 پیج. یہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا سلوک ہے. دعائیں تو اللہ سے کرتے چلے جا رہے ہیں ہم، دنیا تو مانگتے چلے جا رہے، لیکن اس کے دین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے میں بتانا چاہ رہا تھا. تو دنیا اللہ کی کتاب سے جوڑو، ایسا رشتہ جوڑو، ایسا رشتہ جوڑو کہ یہ کتاب دیکھیں کسی کہنے والے نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی. ایک استاد تھے مدرسے کے، وہ کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ وہ قرآن محبوب ہے
طالب علم کے پاس وہ قرآن سب سے زیادہ محبوب ہے جس کے اوراق پھٹ رہے ہو، چونکہ اس کا استعمال ہونے سے کیا ہوتا ہے، اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے. پھر ایک کتاب کو بار بار کھولیں گے تو کیا ہوتا ہے، ڈھیلی پڑ جاتی ہے، لوز ہوتی ہے، بائنڈنگ کھلتی ہے، اوراق ٹوٹتے ہیں. پرانے قرآن کو دیکھیے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے کونے گول ہو کے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ بولتے ہیں دوسرا قرآن لا لو. تو سب سے بہترین قرآن ہے جو استعمال ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کہ اب ریپلیسمنٹ کرنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ ہمارا حال یہ ہے کہ پردادا کا قرآن اب تک ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. کھلنے والی چیز، استعمالی والی چیز بچتی نہیں ہے اتنے دن تک. وہ بھی قرآن جو اس کی اوراق دنیاوی ہے، کتاب الہامی ہے لیکن اوراق تو دنیاوی ہے نا. تو وہ اوراق جب پلٹیں گے تو وہ سیدھا ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے. تو آپ سمجھیں اس بات کو. تو قرآن کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہے؟ کب کھلتا ہے بتائیے، کب کھلتا ہے؟ عام طور سے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کھلتا ہے. اب اس کے بعد پھر قرآن انتظار ہی کرتا ہے کہ اور کوئی مریں گا تو پھر میں کھلوں گا. یا پھر جھگڑا ہو جائے تو لاؤ میں اللہ کی قسم کھا سکتی ہوں، قرآن کی قسم کھا سکتی ہوں، لاؤ. قسم کھانے کو منگایا جا رہا ہے. عورتیں بھی بڑا ایک دم جوش سے قسم کھا رہی، مرد بھی اس کے قسم کھا رہے اللہ کے کلام کی، لاؤ قسم کھانے. تو دوسرے ٹائم آتا قسم کھانے. تیسرے ٹائم کب آتا ہے معلوم آپ کو؟ گھر بھر بن گیا نا نیا، تو پہلی بار قرآن اندر جانا. تو وہ اسکینر کا کام کرتا ہے، برائی کو شاید نکال دیتا ہے، کیا کرتا ہے نہیں پتا. بولے وہ اتنا کام کرنا ہے. اس کے بعد کب کھلیں گا؟ اس کے بعد اب تھوڑی کھلیں گا. اب تو اس کو اگر آپ مانگیں گے کسی گھر میں قرآن تو بولیں گے رکو سیڑھی لانا پڑیں گے. آپ بولیں گے سیڑھی کیوں؟ وہ اوپر رکھا ہوا ہے نا. پھر سیڑھی سے چڑھ کے اس کی دھول صاف کرنے کے اندر پورے آدمی دھول میں بھر جائیں گے، چونکہ اتنے دن بعد کھلا ہے وہ. پھر اس کو پڑھنا تو پھر اس کے بعد کی نیکسٹ لیول کی بات ہے بھائی. تو نوجوانوں قرآن سے ایسا رشتہ جوڑو کہ یہ تمہاری صبح اور شام بن جائے. اس سے ایسا رشتہ جوڑو کہ تم کو پتہ ہو یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا حلال کیا ہے، اس کا حرام کیا ہے، یہ کیا حکم دیتا ہے، کس سے منع کرتا ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. اور جس کتاب سے انسان کو لگاؤ ہوتا ہے اس کے پنہ پنہ کھلتا ہے. میں مثال دوں آپ کو، جیسا کہ اگر آپ کو معلوم ہو جو عورتیں ادھار دیتی ہے اور کتاب میں لکھ کے رکھتی ہے، جو آدمی ادھار دیتا ہے بزنس میں کتاب میں لکھتا ہے، اگر وہ آدمی آ گیا جس کا ادھار ہے، کیسا کھولتے ہیں آپ؟ ایک ایک پیج پلٹاتے. ارے اتنا آپ کو زبردست آئیڈیا ہوتا ہے، آپ بیچ میں برابر کھولتے اور صرف ایک دو صفحے پلٹائے تو وہاں پہنچ جاتے آپ. جس کتاب سے آپ کا تعلق ہوتا ہے اس کتاب کو کھولنے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہاں پہنچنا ہے. قرآن سے ویسا تعلق ہمارا نہ رہا کہ کوئی کہہ دے کہ یہ سورہ کہاں ہے تو اب ڈھونڈنا پڑے گا، بہت لمبا ٹائم لگے گا. اس کا انڈیکس پرانے قرآن میں تو انڈیکس نہیں آتا، ابھی نئے اس میں تو انڈیکس آتا ہے، پہلا سورہ، دوسرا، اس کا صفحہ نمبر. پرانوں میں نہیں تو بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال ہم کو ضرورت ہے ہم ان چیزوں کو سمجھیں. تو اللہ کے کلام سے رشتہ جوڑو. ذمہ داروں سے کہوں گا اپنے گھر میں کلام اللہ کی تعلیمات کو عام کرو. آپ خود کم از کم ایک ورق روز پڑھنے کی کوشش کرو، جس کو دیکھ کر آپ کے بچے آپ سے متاثر ہوں گے اور انشاءاللہ وہ بھی پڑھنے والے بنیں گے. گھر میں قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کا ایک ماحول بن جائے گا. چوتھی نصیحت جو کروں گا نوجوانوں سے وہ یہ، نوجوانوں اپنی اہمیت کو پہچانو. ذمہ داروں سے کہوں گا نوجوانوں کی اہمیت ان کو بتاؤ، ان کے بڑے ہونے سے پہلے اپنی اہمیت کو پہچانو. تم عام لوگ نہیں ہو، تم عام لوگ نہیں ہو. کسی بھی انسان کو کوئی علامہ، سائنٹسٹ، فہامہ، مفتی ہونا نہیں پڑتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کسی قوم کا مستقبل روشن ہے یا نہیں ہے. آپ کسی محلے سے گزریے، اس کے نوجوانوں کو دیکھیے، آپ بول سکتے ہیں اس قوم کا مستقبل روشن ہے یا نہیں ہے. نوجوانوں کی حرکت کو دیکھ کے آپ بول نہیں سکتے. بول سکتے آپ کی یہ قوم تو آگے جانے والی، کیا نوجوان ہے ماشاءاللہ ان کا. یہ قوم آگے نہیں جاتی بھائی، ان کا نوجوان تو بہرحال بھی لگا، نشہ کرتا ہے، نکڑوں بیٹھتا ہے، چوراہوں پہ بیٹھتا ہے، ہوٹلوں پہ وقت گزارتا ہے، مٹر گشتی کرتا ہے. عورتوں کا آنا جانا مشکل کر دیا انہوں نے، چونکہ بہرحال بھی اختیار کر چکا ہے. تو اس بات کو آپ سمجھو نوجوانوں کہ اپنی اہمیت کو جانو. ارے نوجوانوں کی تو اتنی اہمیت ہے اور جوانی کی اتنی اہمیت ہے کہ نوجوانوں کا ایک قصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہر جمعہ ہم پڑھیں. کون سے نوجوان کا قصہ ہے وہ؟ جو غار میں چلے گئے تھے. ایک جماعت تھی نوجوانوں کی، غار میں چلے گئے تھے نا. تو ایک نوجوانوں کا قصہ ہر جمعہ پڑھنے کا حکم ہے ہم کو. کیا نصیحت ہے اس کے اندر؟ کچھ نہ کچھ تو سبق ہے بھائی، بہت اہم سبق ہے اس میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جوانی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، انسان کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے جم جائیں گے، جب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 سوالات کے جواب نہ دے. پہلا سوال، زندگی کہاں کھپائی، جسم کہاں کھپایا، جسم کہاں برباد کیا. دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی، علم کتنا حاصل کیا، کتنا عمل، کتنا حاصل کیا، کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. تو زندگی کہاں لگائی کیا جوانی کا سوال ہے. میرا سوال یہ ہے، زندگی میں جوانی بھی آ جاتی نا، الگ سے کیوں سوال ہو رہا ہے بتائیے؟ چونکہ جوانی اہم مرحلہ ہے. ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے جوان ہو رہے ہیں آپ، ہم نے تو ان کی تربیت بھی نہیں کی. ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے وہ نوجوانوں کو دیکھو آپ، کیا نوجوان ہوں گے وہ بھی، اور کیا زندگیاں تھیں ان کی. وہ صحابی کا قصہ سنا دیا، 7-8 سال کی عمر میں نماز پڑھا رہے ہیں.
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آپ کو پتہ ہے عمر کتنی تھی ایج جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جو مفسر قرآن کہلاتے ہیں؟ کیا عمر تھی معلوم آپ کو؟ 13 سال۔ کتنی عمر تھی آپ کی وفات پر؟ 13 سال۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی کیا عمر تھی جب آپ کو لشکر کا ذمہ دار بنایا جو رومی حکومت سے لڑنے جا رہا تھا؟ بتایا آپ کو؟ 18 سال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی، جن کو فقیہ الامہ کہا جاتا، امت کا سب سے سمجھدار اور فقیہ شخص؟ 18 سال۔ ماں عائشہ کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ 18 سال۔ 18 ایئرس کی ایج تھی ان کی صرف۔ یہ سب نوجوان ہی ہیں نا، آپ دیکھیے نا، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 13 سال، 17 سال، 18 سال، یہ عمر تھی صحابہ کی۔ ابھی ہمارے پاس تو 25 سال کا انسان ہو گیا، اس کو والد کے دوست سے بات کرنا کیسا وہ نہیں آتا ہے، تربیت ہی نہیں بیچارے کو، کیا کریں گا وہ۔ تو نوجوانوں، اپنی اہمیت کو پہچانو، جوانی کی اہمیت کو پہچانو۔ کہیں ایسا نہ ہو زندگی گزر جائے، جوانی گزر جائے، یا پھر اسی کے بیچ میں موت آ جائے، کیا کروں گے بولو؟ کیا کوئی نوجوان یہ سوچتا ہے اس کو موت نہیں آئیں گی؟ ارے ہم نے نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے نا۔ آج کل کے زمانے میں تو ویڈیو کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے مر جا رہے لوگ، اچانک کھڑے گاڑی آ گئی، گر گئی، فلاں ہو گیا۔ تیاری کرو اس کے لیے، اہم چیزیں۔ 5ویں چیز نوجوانوں سے گزارش کروں گا، والدین کے فرمانبردار بنو۔ قرآن اور سنت نے اس کا حکم دیا، والدین کے فرمانبردار بنو، چونکہ دنیا کے اندر اللہ کے بعد، اس کے رسول کی بات، کسی کا مقام، کسی کا مرتبہ، کسی کی عزت، کسی کی تعظیم، کسی پہ خرچ، کسی کی رسپیکٹ ہے تو وہ والدین ہیں۔ فرمانبرداری یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھو، اس لیے کہ اس کے اندر تمہاری نجات اور تمہاری کامیابی ہے۔ جس کو والدین یا والدین میں سے دونوں مل جائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر اس کے اوپر لعنت کی، یاد رکھی۔ ہلاکت کے بارے میں کہا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے اوپر جس کو والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے، وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو نوجوانوں، اپنے والدین کی عزت کرنا سیکھو، ان کے جوانی میں اور ان کے بڑھاپے میں خاص طور سے، حتیٰ کہ اگر بوڑھے ہو جائے تو اف تک نہ کہو ان سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو ویسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ بڑے ہو تو والدین کا مقام جانیں، ورنہ اگر مقام نہ جانیں گے تو اپنے ہاتھوں سے اس نعمت کو کھو بیٹھیں گے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جوانیوں میں اپنے والدین کے مقام کو نہیں پہچانا، آج زندگی میں پچھتاتے ہیں، روتے ہیں۔ یاد رکھیے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے، چلے گئے وہ دنیا سے، ایک بار چلے گئے، وہ نعمت ختم ہو گئی آپ کے لیے۔ تو لہٰذا اگر ہے والدین تو ان کی عزت کرو، ان کے مقام کو سمجھو، اور دنیا سے اگر چلے گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اللہ نے تو ہمیں دعا سکھائی کہ والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے ہماری پرورش میں ہم پہ رحم کیا تھا۔ تو ہم والدین کے اطاعت گزار، والدین کے فرمانبردار بنے۔ تو نوجوانوں یہ کرو، اور نوجوان یہ کب کریں گے؟ ذمہ داروں کو بتاتا ہوں میں، بڑوں کو یہ بتاتا ہوں، جب وہ آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ بات بالکل عام ہے، یہ بات بالکل، جیسا مثال دیتا ہوں، ایک مسجد سے آپ نکلے اور آپ کے والد صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ نے ان کی چپل نکال کے دے دی کہ لیجئے آپ پہنیے، تو آپ دیکھیے آپ کا بچہ خود آپ کی چپل نکال کے لائیں گا اور آپ کو دیں گا، آپ بھی پہنیے ابا۔ ایک دم نیچرل، ایک دم بالکل عام بات ہے، چونکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اپنی والد کی عزت اور اکرام کرتے ہیں، وہ آپ کی عزت اور اکرام کرنے والا بنے گا۔ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے والدین کی عزت اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، بہرحال پورا نہیں سناتا، مختصر سناتا ہوں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، یہ تابعی ہے، صحابی نہیں، یاد رکھیے۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قرن قبیلے کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گزارش کی کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنے آنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں ہے، اس کی خدمت مجھے کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ٹھہرے رہا حکم دیا، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی مل نہیں سکے۔ آپ کی وفات کے بعد مدینے میں آئے وہ، مطلب صحابی کا شرف چلا گیا۔ کس کی وجہ سے صحابی کا شرف چلا گیا؟ ماں کی خدمت کے نتیجے میں وہ اللہ کے رسول سے مل نہیں پائے، انتقال کے بعد آئے، تابعی بن گئے۔ لیکن والدہ کی خدمت کا نتیجہ کیا ہوا تھا معلوم آپ کو؟ حدیث کے اندر الفاظ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اویس نامی ایک شخص ہے، قرن قبیلے کا ہے، اس کو کوڑ کی بیماری تھی، اللہ نے اس کو شفا دی، ایک داغ اس کے چہرے پہ آج بھی باقی ہے، اگر تم میں سے کسی کو ملے تو اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک بار مدینہ آئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کیا تم اویس ہو، قرن کے رہنے والے؟ کہا اللہ نے تم کو برس کی بیماری دی تھی کوڑ کی اور تم کو شفا دی؟ تو کہا ایک چٹا تمہارے نشان چہرے باقی؟ تو کہا تو کہا اللہ کے رسول سے میں نے سنا تھا تم سے ملو تو تم کو دعا کہنا، تو میرے لیے دعا کرنا۔ کیسے ملا یہ مقام اویس کو؟ اویس قرنی، اویس قرنی سننا ہے نا آپ نے نام،
یہ ان کا واقعہ ہے. ماں کی خدمت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے. بہرحال والدین کی خدمت بچوں کرو، یہ مقام مرتبہ ہے. بڑوں سے گزارش کروں گا وہ اپنے بڑوں کی خدمت کرے تاکہ آنے والی نسل آپ کو دیکھ کر آپ کی خدمت گزار بنے. تو بہرحال ماں باپ کی فرمانبرداری کرو. چھٹی چیز کہوں گا، نوجوانوں وقت کی قدر جانو. وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے، واپس نہیں آتا ہے. ابھی ہم چاندول میں یہاں میں کھڑا ہوں اور یہ میرا دوسری بار آنا ہوا. اس سے پہلے بھی میں 2014 میں ایک بار آیا تھا، 10 سال پہلے کم و بیش یہاں آنا ہوا تھا. تو یہ 10 سال گزر کے جب میں آیا تھا میرے داڑھی اور سر پہ ایک بھی سفید بال نہیں تھا، یاد رکھیے. آج پھر آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو سفید بال آ گئے. یہ 10 سال کیسے کہ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا میں تو لوزر رہا، ناکام انسان رہا. چلے گئے بس 10 سال ایسی 10 ورق کے جیسے چلے گئے، 1 2 3 صفحات. جو رمضان گزرا اس کو تھوڑا یاد کرو. اب رمضان آنے والا ہے، 11-12 مارچ سے رمضان پھر آ جائیں گا. تقریباً 1 مہینے سے بھی کم دن باقی ہے. یاد کرو پچھلا رمضان، ابھی رمضان گیا تھا نا، ابھی آ گیا پھر دوسرا. زندگی دیکھو ایسی گزر جائیں گی. زندگی کی قدر کرو نوجوانوں. میں ایک بات بتاتا ہوں، سمجھو اس بات کو. اپنے زندگی کا پہلا واقعہ یاد کرو جو آپ کو ذہن میں آ رہا ہے، جو آپ کو یاد ہے. جو میں سب سے چھوٹی عمر میں تھا تو کیا یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی بولے گا میں 6 سال کا تھا تو میرے کو ایک واقعہ یاد ہے. کوئی بولے گا مجھے تو 4 سال کی عمر کا ایک واقعہ یاد ہے. کوئی کہیں گا میں تو اتنا چھوٹا تھا مجھے یاد ہے. کوئی کہیں گا میں 10 سال کا. یاد کرو اس واقعے کو جو پہلا زندگی کا آپ کو واقعہ یاد آ رہا ہے، اپنی سب سے چھوٹی عمر جب آپ کی تھی. میں اپنی اگر زندگی لوں تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے جب میں 2.5 یا 3 سال کا تھا، اب تک میرے ذہن میں ہو. میں ایک گاڑی سے ٹکرا کر گر گیا تھا. حالانکہ بہت چھوٹا، اتنا واقعہ یاد ہے. اس کی بعد کی بہت ساری چیزیں یاد نہیں، لیکن وہ واقعہ مجھے آج بھی یاد ہے. اتنی چھوٹی عمر کا واقعہ، لیکن وہ ڈر گیا تھا تو یاد ہے. اگر میں اس واقعے سے اپنی زندگی کو آج دیکھتا ہوں، کمپیئر کرتا ہوں، اب جو بھی عمر میری چل رہی ہے، اب تقریباً میں 45 سال کا ہوں، تو ایسا لگتا ہے معلوم آپ کو کل کا ہی تھا واقعہ. کل ہی ہوا تھا. آپ کو بھی ایسے لگے کل ہی ہوا تھا. جوانی ایسی گزریں گی ہوا کی جیسی. آج جوانی کو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر میں کہیں میں بھی گزار دوں گا، پچھتاؤں گا. یہ وقت واپس نہیں آنے والا ہے. پچھتاؤں گا، یہ وقت واپس آنے والا نہیں. تو اس وقت کو جو اللہ نے دیا ہے نا، بس پکڑ لو. جوانی کے مرحلے کے زیادہ زیادہ بینیفٹس اور فائدے لے لو. انسان جوان جو ہے 10 11 12 13 14 اور 15 سال میں تو ہو ہی جاتا ہے. یہ آخری لمٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی لوگ ہو جاتے ہیں. اور یہ جوانی کی پیک ہوتی ہے 30 سے 33 سال کی عمر. اس لیے کہ انہی عمروں کے اندر ہم جنت میں داخل کی جائیں گے. 30 سے 33 کی عمر یہ پیک ہوتی ہے جوانی کی. پھر ڈھلنا چالو ہو جاتی ہے زندگی. اس کے بعد پھر جوانی سے کمزوری کی طرف، بڑھاپے کی طرف، ذمہ داریوں کی طرف، ذمہ داریوں کے بوجھ کی طرف، اور آدمی جو ہے کمزور ہوتے چلا جاتا ہے اس کے بعد. تو آپ سمجھو اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانو اور وقت کی قدر کرو. جو ملا ہے واپس آنے والا نہیں ہے. سورہ عصر میں اللہ نے اس کی قسم کھائی. اور وقت کو عصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب گزر جاتا ہے تو واپس لوٹ کر نہیں آتا ہے. عصر کہتے ہیں عربی زبان میں اس چیز کو جو نکل جائے تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے. جیسے کہ انسان نے جانور کے تھن سے دودھ دھویا، اب واپس جا سکتا ہے وہ دودھ؟ نہیں. نیمبو کو لے کے نچوڑ لیا، کیا واپس نیمبو میں رس جا سکتا ہے؟ اب نہیں. اسی طرح وقت گزر گیا تو کیا واپس لا سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے اس کو بھی عصر کہا جاتا ہے. گزر جانے والی چیز گزر جاتا ہے، بس نکل جاتا ہے تو واپس لوٹ کر نہیں آتا ہے. تو اس کی اہمیت کو جانو، وقت کی قدر کرو. آپ کو بڑے اچھے موقع ملے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ملا ہے. چیزیں بڑی آسانی سے ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. ایسے کئی بڑے بڑے شہر میں جانتا ہوں ہمارے ملک کے اندر، بڑے بڑے میٹرو سٹیز ہیں، وہاں آپ کو ایسے سینٹرز نہیں ملیں گے جہاں سے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کی اس چھوٹی سی بستی کے اندر آپ کے پاس سینٹر ہے. IRES آپ کا جو کام کر رہا ہے، اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل سوسائٹی، یہ ورک کر رہی ہے آپ کے لیے. سینٹر جیسی چیز ہے جو بڑے بڑے شہروں میں نہیں ہوتی. یہ چیزیں بڑے بڑے میٹروز میں نہیں ہوتے کبھی دعوت سینٹر، جہاں لوگ جماعتیں اور دینی تنظیموں کے علاوہ بھی کام کریں، لوگوں کو جوڑنے کا اور برادران وطن میں کام کرنے کا اور مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا اور مختلف کام. تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے ادھر کی. تو اپنے وقت کی قدر کرو اور صحیح جگہ انویسٹ کرو اپنے ٹائم کو. موبائل میں لگا ہے تو بس پورا دن لگا ہوا ہے. امی بول رہے ارے چھوڑ رہے موبائل، اٹھ. ابا بول رہے موبائل ختم کرو، ختم نہیں ہو رہا ہے. نوجوانوں کا آپ اہمیت دلائیے جوانی کی اور وقت کی، انشاءاللہ پھر یہ سب چیزیں سمجھیں گے. اگر اہمیت نہیں ہوں گی پورا دن پڑے رہیں گے. خواتین جو ہیں بیٹھی، میں گزارش کروں گا ماؤں کو جب بچے دیکھے تو وہ دیکھ کر یہ کہے کہ ہماری ماں کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتی ہے تو میں بھی ضائع کرنے والا نہیں بنوں گا. ہمارے والد کبھی ضائع نہیں کرتے، ہم نہیں کریں گے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے اپنے والد کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد حمام میں جاتے غسل لینے کے لیے، اور اگر وہ کوئی کتاب پڑھتے ہوتے تو مجھ سے کہتے کہ تم اس کتاب کو پڑھتے رہنا. چونکہ میں حمام میں پڑھ تو نہیں سکتا لیکن سن تو سکتا ہوں نا، تاکہ کتاب کنٹینیو ہو. ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے. کئی اسلاف کے واقعات تھے، وہ روٹی اور سالن کو کیا کرتے تھے معلوم آپ کو؟ روٹی کو چور دیتے تھے، سالن میں ڈال کے اس کا حریرہ بنا کے پیتے تھے، کیونکہ چورنے بنانے میں ٹائم لگتا ہے.
کہتے تھے حریرہ بنا دو جلدی کھانا ہو جاتا ہے، تو اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے تھے. ہمارا حال دیکھو آج، 1 گھنٹہ تو وہ خالی وہ یوں کرنے میں چلا جا رہا. یہ کیا رہتا معلوم ہے نا آپ کو؟ موبائل ہاتھ میں، چلو اب 5 منٹ بعد بند کر دوں گا. ارے 15 منٹ ہو گئے، اب آخری، اب اس کے بعد بند کر دوں گا. ارے آدھا گھنٹہ ہو گیا، نہیں اب آخری انشاءاللہ اب بند کر دوں گا. ارے پون گھنٹہ ہو گیا، اب آخری اب بند کر دوں گا، اب آخری بند کر دوں گا. 1 گھنٹہ نکل جا رہا ہے. کیسے لوگ آپ میں ہیں جو رات میں جب لیٹتے ہیں بستر پر، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، اور لیٹنے کے بعد نیند نہیں آتی جب تک کہ وہ ایسا آگے نہیں بڑھائے. پھر آپ کا بچہ آگے دیکھتا، اماں بھی کچھ تو بھی کر رہے، ابا بھی کچھ تو بھی کر رہے، میرے کو بھی ہونا ایسا کرنے کے لیے، میں بھی یہ کرتے رہوں گا، اور میرے کو بھی دیکھنا ہے نیچے سے کیا آ رہا. یہ سب بیکار چیزیں ہیں. کیا فائدہ ان ویڈیوز کا دیکھ کے بتاؤ؟ کیا سیکھنے کو ملا آپ کو؟ ہاں، اوٹ پٹانگ چیزیں اور حرکتیں لوگ کر رہے ہیں، میوزک بج رہی ہے اس میں، گانے، یہ سب چیزیں چھوڑو، وقت کی صحیح اہمیت کو جانو، وہ کرو. 7ویں چیز جو کرنا ہے، علم خوب حاصل کرو، خوب علم حاصل کرو، جتنا ہو سکتا ہر نافع علم. قرآن سنت کی تو بات پہلی ہوگی، توحید وغیرہ سب، قرآن کا، سنت کا، اس کے بعد تفسیر کا، دیگر علوم، فن، اس کے علاوہ اچھے سائنس، ٹیکنالوجی، یہ وہ جو دنیا میں علم حاصل، خوب علم حاصل کرو. اتنا علم حاصل کرو کہ لوگ کہے کہ اگر علم والے لوگوں کو دیکھنا ہے تو مسلمان بستی میں جاؤ، یہاں رہتے ہیں علم والے لوگ، ان کے پاس ہوتا ہے نالج. سیکھنا ہے تو ان کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گے تم کو علم کیا ہوتا ہے. ابھی حال ہی ہوگا کہ لوگ ہماری مثال دیتے، تم کو جہالت دیکھنا ہے کیا؟ مسلمانوں کے محلے میں چلے جاؤ. تم کو غریبی دیکھنا ہے کیا؟ مسلمانوں کے محلے میں چل جاؤ. تم کو گندگی دیکھنا ہے کیا؟ مسلمانوں کے محلے میں چل جاؤ. تم کو بد کلامی، گندی بات کیسے کرتے دیکھنا ہے کیا؟ مسلمانوں کے محلے میں چل جاؤ. تم کو سب سے گندے محلے دیکھنا ہے جس میں نالی کا پانی باہر آ رہا ہے، کچرا ڈالا جا رہا ہے، ان کے پاس چل جاؤ. حالانکہ ان کا دین یہ بولتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، لیکن ان کا حال دیکھ لو، تم سب سے گندے لوگ یہ. اب کیا کریں گے بتاؤ؟ علم خوب حاصل کرو، اتنا علم حاصل کرو کہ خود سیراب ہو جاؤ اس سے. اور عربی کی کہاوت ہے، پیالے میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. علم ایسے کہ لوگ کہے کہ علم حاصل کرنا ہے تو مسلمان بستی میں جا کے رہنا پڑے گا ہم کو. اگر علم کے آگے بڑھنا ہے، دین اور دنیا میں آگے بڑھنا ہے، یہ ہم کو دنیا کی کامیابی حاصل کرا تو ان کے جیسا بننا پڑے گا، مسلمانوں کے جیسا. اپنے دھرم پہ بھی چلتے، دین پر بھی چلتے، اور علم میں ایسے آگے، سائنس، ٹیکنالوجی، فلاں 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 سب سے آگے لوگ ہیں. علم خوب حاصل کرو، اللہ نے تم کو موقع دیا ہے، صحیح فائدہ اٹھاؤ. اور والدہ، ماں بچوں میں شوق پیدا کر سکتی ہے علم کا. معلوم کچھ کہ باپ کبھی کبھار حلال روزی کے اندر پریشان، کھیتی میں جا رہا، باہر کام کر رہا. ماں اگر علم حاصل کرنے کا شوق رکھے، اس کے بچے علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں. پھر ایک ماں کو دیکھیے، آپ کتاب پڑھ رہی ہے، ناول نہیں ہے، وہ شمارے، وہ فالتو کی چیزیں نہیں، کتاب پڑھ رہی ہے، کچھ دین اور دنیا کی باتیں اچھی سیکھ رہی ہے. بچے جیسی بڑھیں گے کہیں گے ہم بھی پڑھیں گے، چونکہ ماں بچے کو. اچھا دیکھیے، بچوں کو دیکھیے، آپ گھر میں کوئی اخبار پڑھتا ہے کیا؟ چھوٹا سا بچہ بڑا ہوتا دیکھیے آپ، خالی سے اخبار لیتا کرتے بیٹھتا ہے، نہیں بیٹھتا؟ کس کا دیکھا اس نے؟ قرآن کو لے کے دیکھیے، چھوٹے بچے کیا کرتے تھے، قرآن لیتے، کچھ پڑھنا نہیں آتا. کیوں کرتے ایسا ہو؟ ماں کو دیکھتے، ماں ایسا انگلی رکھ کے پڑھ رہی ہے، مطلب گنگناہٹ کیا ہو جاتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین. تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو تو قرآن پڑھنا آتا نہیں، خالی انگلی لے کے چلتے رہتا. مطلب بچے اتنی نقل کرتے ہیں آپ کی. تو آپ کو اگر ویڈیو دیکھتے ہو دیکھیں گے تو ویڈیو والے بنیں گے، ناچ اور گانے اور ناچنے والی چیز دیکھنے تو وہ نچوڑے اور کیا بولیں گے، کیا بولوں گا، وہ یہ بنیں گے. آپ کو وہ دیکھیں گے اچھی بات کرتے تو اچھی بات کرنے والے بنیں گے، آپ کو دیکھیں گے برائی میں تو بری بات کریں گے، آپ کو دیکھیں گے چغلی کرتے ہو چغلی کرنے والے بنیں گے. ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا علم حاصل کرنے والے بنو، علم دینے والے بنو اپنے بچوں کو، علم میں ان کو پروان چڑھاؤ. 8ویں چیز یاد رکھیں بچوں، نوجوانوں، آپ کو نصیحت کروں گا، اچھے دوست بناؤ. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص اس کا خیال رکھے کس سے دوستی کرتا ہے. اچھے دوست بناؤ، دیندار لوگوں سے دوستی کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرے دستر کے اوپر یا تیرا کھانا دیندار لوگ کھائے. وہ کب کھائیں گے؟ جب آپ کے دوست ہوں گے. دیندار دیندار دیندار. تو دیندار دوست بناؤ. چونکہ ایک بچے کو آپ تربیت کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، پروان چڑھاتے ہیں، کالج میں جاتا ہے، ایک برا دوست بناتا ہے، پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے. ایسے کتنے والدین کمپلین کرتے ہیں نا، ہمارا بچہ اچھا تھا پہلے، ایک بچے کے ساتھ گیا برا ہو گیا. اب تو دینداری، دوستی بڑی اہم ہے. تو کس سے دوستی بچے کرے کیا نہ کرے، آپ ان کو سکھائیں گے بڑے ہونے سے پہلے کہ بیٹا ان سے دوستی کروں گے، ان سے نہیں کروں گے، یہ اچھے یہ برے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح 9ویں نصیحت کروں گا، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو نوجوانوں. اللہ نے جو ٹیکنالوجی دیا نا، اس سے پہلے یہ سہولتیں کبھی نہیں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خط اگر آپ کو شام میں بھیجنا ہوتا، مطلب مکہ یا مدینہ سے شام بولے تو سیریا، جارڈن، فلسطین والا علاقہ، وہاں بھیجنا ہوتا تو 1 month 30 days لگتے تھے خط پہنچنے کے لیے. ابھی آپ کو میسج پہنچانا ہے تو کیا بتاؤں میں آپ کو، میسج لکھ کر بھیجا، 2 ٹک آ گئے، مطلب ان کے پاس تو پہنچ گیا.
دونوں ٹک بلو ہو گئے، مطلب انہوں نے پڑھ لیا، 30 سیکنڈ میں جواب بھی واپس آ گیا، نہیں آئے تو کال بھی کر لی 1 منٹ میں، ویڈیو کال ہو بھی، کیا ہے میرے سوال کا اب تک جواب نہیں دیے، میرے مسئلے کا جواب نہیں دیے، میرے اس پہ کمنٹ نہیں دیے. اتنا فاسٹ ہو گئی ٹیکنالوجی. تو اس نعمت کا کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم بتائیے؟ اسلام کا پیغام پہنچانے میں، صحیح بات پہنچانے میں نہیں کر رہے نا، فالتو چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال. موبائل نوجوانوں کے پاس ماشاءاللہ بہت ہے، کیا استعمال کر رہے ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اتنی بات سمجھ لو کہ موبائل کمپنیوں کے پاس آپ کا پورا ڈیٹا ہے کہ آپ نے کہاں براؤز کیا اور کیا سرف کیا. جب ان کے پاس اتنا ڈیٹا ہے تو اللہ کے فرشتوں کے پاس کتنا ڈیٹا ہے آپ کے بارے میں. جب وہ 1 KB کا ڈیٹا آپ کو دیتے ہیں، آپ اگر کوئی پوسٹ پیڈ کنیکشن اگر یوز کرتا ہوں گا نا تو اس میں جا کے دیکھیے آج میں نے ڈیٹا کہاں خرچ کیا، تو 1 بتاتا ہوں KB، سمجھیں، کلو بائٹ یا بٹ بھی بتا سکتا ہے وہ، کلو بٹ ایک دم BIT والا جو ہوتا، BYT نہیں، وہ تک بتاتا ہے آپ کو کہ اتنا آپ نے یہاں استعمال کیا. تو جب یہ دنیاوی حساب سے اتنا اکاؤنٹس رکھا جا رہا ہے تو آخرت کے اعتبار سے اللہ کے فرشتے کتنا اکاؤنٹس رکھ رہے ہیں، یاد رکھو کہ کیا تم دیکھ رہے ہو کیا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لہٰذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنا. اور کسی کہنے والے نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے میں یا اس چیز سے بہت ڈرنا یا اس کیس کے اندر بہت ڈرنا جس کے اندر جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے. مطلب آپ نے کوئی غلط کام کیا، ٹھیک ہے، اور جب غلط کام کرتے ہوئے کوئی گواہی آپ کو دے رہا وہی آدمی جو جج بھی، فیصلہ بھی وہی کرنے والا ہے. تو ہمارا کیس ویسی ہے، جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، نوجوانوں سب کے لیے ویسے بات ہے لیکن نوجوانوں خاص نصیحت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی اس پر گواہ ہے اور وہی جج بھی ہے نا ہمارے اوپر آخر میں فیصلہ کرنے والا. کتنا خطرناک کیس ہوگا کہ گواہ بھی وہی ہے اور جج بھی وہی ہے اس کیس کے اندر. اللہ دیکھ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کو دیکھو، آپ نصیحت حاصل کرو یوسف علیہ السلام سے. کیا پیارا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا. ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، معمولی نوجوان نہیں ہے، بڑا خوبصورت. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف کو اللہ رب العزت نے دنیا کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا کیا تھا. بڑا حصہ عطا کیا تھا خوبصورتی کا. پارٹ آف بیوٹی، مطلب دنیا میں جتنے انسان گزرے ہیں ان کا ایک حصہ، اگر 1% بھی لے لے تو کتنے خوبصورت ہوں گے. ایک خوبصورت نوجوان اور جوان ایک دم، اور ایک عورت اس کو دعوت دیتی ہے برائی کی، اور ایسی عورت جس پہ کوئی کیس بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے ساتھ برائی کرنے کے بعد آپ پہ بھی کوئی کیس نہیں ہو سکتا ہے. وہ فرسٹ لیڈی آف دا کنٹری ہے، مطلب ملک کی فرسٹ لیڈی سمجھتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر کی یا پریسیڈنٹ کی بیوی کو فرسٹ لیڈی بولتے ہیں. فرسٹ لیڈی تو ملک کی فرسٹ لیڈی ہو، مطلب اس کے خلاف نہ کوئی کیس ہوتا، امیون ہے وہ، نہ کیس ہوتا نہ کچھ ہوتا. وہ دعوت دے رہی برائی کی، اور یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں یہ گناہ. کیا پاکیزہ نوجوان ہے. حاصل کرو. اسے کہ میں یوسف علیہ السلام کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی کا سب سے گھٹیا اور برا استعمال نوجوان کر رہے ہیں اس شکل میں کہ فحاشی اور برائی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ سے ڈرو، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو. روز قیامت جواب دینا ہے. 10واں پوائنٹ آج جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے، نوجوانوں جوانی کے عالم میں آنے کے بعد ایک بڑی برائی ہے جس کے اندر پڑھ کے نوجوان اپنی زندگی برباد کرتے ہیں، اور وہ ہے عشق مزاجیوں کے چکر میں اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں. کتنے والدین کو میں نے روتے، سر پٹکتے اور پیٹتے دیکھا، کتنے نوجوانوں پہ کیس ہوتے ہوئے دیکھا، کتنی لڑکیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، کتنے جڑوں کو اپنے سوسائڈ کرتے ہوئے دیکھا، صرف یہ عشق مزاجیوں کے چکر میں. والدین کا کام ہے بچوں کو بڑے ہونے سے پہلے سکھائے کہ جوانی کے اندر تمہارے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہے، یہ تبدیلیوں کی وجہ سے تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے، یہ ایک دم نیچرل چیز ہے، تو تم اس کو کنٹرول کرنا بیٹے. اس لیے کہ نکاح تمہارا ایک وقت میں ہونے والا ہے. کبھی غلط استعمال مت کرنا اپنے جوانی کا، اس خواہش کا اور نفس کا. اپنی نہیں سکھایا جا رہا ہے بچوں کو. دیکھیے آپ عشق مزاجی کا چکر. جو لوگ عمر رسیدہ ہے میری بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن نوجوانوں کا تو عالم یہ ہے کہ ہر نوجوان جو کالج جا رہا ہے اس کی GF اور BF ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ریلیشن شپ ہے ہی ان کا. آج کل تو بڑے بھی کبھی کبھار دیکھ کے برا نہیں مان رہا، وہ کالج میں تو ابھی سب چلتا نا، کیا کریں گے. نہیں چلتا بھائی، یہ نہیں چلتا. تو نوجوانوں نصیحت کروں گا، عشق مزاجی کے چکر سے بچو، پاکیزہ رکھو اپنے آپ کو، اور نکاح کی تیاری کرو، نہ کہ یہ سب غلط کام. چونکہ کئی والدین کو میں نے دیکھا، بچہ اچھا پڑھتا تھا، یہ کس کے چکر میں پڑ گیا، بچی اچھا پڑھتی تھی، کس کے چکر میں پڑ گئی، زندگی برباد، تعلیم برباد، ہنر برباد، سوسائڈ کر لیتا بول رہا، اس کیس کر دیے سامنے والوں نے، لے کر بھاگ گیا، بھاگ کر آ گئی، بھاگ کر چلی گئی، بھاگ کر لے کے چلا گیا. تماشے پہ تماشے ہو رہے ہیں. تو والدین بھی ان کو سکھائیں نا بچوں کو کہ جوانی کا استعمال کیسے کرنا ہے. آپ نے جس کو کہیں گے بے لگام چھوڑ دیا اپنے نوجوانوں کو. اور نوجوانوں تم سمجھو، پھر کہوں گا یوسف علیہ السلام کو پھر یاد کرو، کیا نوجوان تھے.
اور ایسے کئی نوجوان ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. عبداللہ بن عمر ہے, عبداللہ بن عباس ہے, عبداللہ بن زبیر ہے, عبداللہ بن مسعود ہے, اور کئی عبداللہ ایسے 200 کے قریب عبداللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں تھے, جس میں عبادلہ ان 4 عبداللہ کو کہتے ہیں. ان کو دیکھو, عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے, کیا بچے تھے, کیا نوجوان تھے, کیا جوانیاں تھی, کیا پاکیزگی تھی. مصعب بن عمیر کو دیکھو, کیا نوجوان تھے. وقت نہیں ایسا نوجوان تھا جس گلی سے گزرتا تھا لوگ خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ مصعب گزرا ہے. مصعب بہت مالدار تھے, بہت مالدار تھے, ایمان لائے, ہجرت کا حکم ہوا, اور اکلوتی اولاد اپنے والدین کو, ہجرت کا حکم ہوا, جانے لگے. ماں باپ کو لگا اگر ہم تھوڑی سی دھونس دیں گے, تھوڑا ڈرائیں گے تو شاید مصعب جائیں گا نہیں ہجرت کر کے. تو کہا یہ مال و دولت جو تم نے جو کپڑے پہنتے ہو اتنے اچھے کرتے ہو, یہ تو ہماری بلبوتے پہ کمائی ہے, یہ لے جا نہیں سکتے ہو. تو کہا اگر یہ چھوڑ دوں تو جا سکتا ہوں. تو کہا, تو والدین نے اس کے بعد کیا کہا معلوم آپ کو, سیرت میں آتا ہے, کہا کہ جو کپڑے بھی ابھی پہنے ہو نا یہ ہمارے. تو کہا یہ اتار دیا تو جانے دوں گے؟ ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور نکل گئے, کہ سب تمہارا تم کو واپس. کیا نوجوان, کیا زندگی, کیا عیش و عشرت میں گزری ہے, اتنا مال و دولت جس کی کوئی انتہا نہیں. پھر یہ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ بن کر مدینہ میں, اور اکثر مدینہ کی قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انہی کی دعوت پر اسلام قبول کیا, معلوم آپ کو. اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں ان کی وفات جنگ کے اندر ہوئی, شہادت ہوئی. جب شہید ہوئے تو روایتوں میں الفاظ آتے ہیں, جب شہید ہوئے تو مکمل کپڑا بھی نہیں ملا کفن کو. سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا تھا, پیر پہ ڈھانکے تو سر کھل جاتا تھا. کہا اللہ کے رسول وہ چادر اتنی بڑی نہیں ہے کہ مصعب کو پورا ڈھانک سکے. تو کہا سر ڈھانک دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو. تو یہ نوجوان تھے, کیا واقعات ہیں. یہ بھی جوان تھے, ان کو بھی جوانی کی جوش تھے, لیکن صحیح جگہ انہوں نے استعمال کیا اس کو. نوجوانوں گزارش کروں گا صحیح جگہ کرو. 11ویں نصیحت جو نوجوانوں کو آج کروں گا اور اپنی خاتمے کی طرف جا رہا ہوں, نوجوانوں اور ذمہ داروں کو خاص طور سے یہاں کہوں گا, تھوڑا سا آپ بھی کان کھڑے کیجئے. اپنے آپ کو ڈرگ سے بچاؤ, منشیات, ڈرگز, نشہ. پہلے تو ایک زمانہ صرف شرابی نشہ تھا نا, تمباکو کی شکل میں لوگ نشہ کرتے تھے. آج تو ایک سے ایک کیمیکل فارم میں نشے آ چکے ہیں. آپ سے بھی گزارش کروں گا بچوں پہ نظر رکھیں. بچوں سے گزارش کروں گا نہ بولنا سیکھو. بچوں نہ, میں یہ کام نہیں کرتا ہوں, میں نشہ نہیں کرتا ہوں, میں نشے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کتنے نوجوان نشے کے پریشان ہیں. پہلے تو خالی شراب تھا نا, 40 دن کا کورس کراؤ چھوٹ جاتا ہو, لیکن یہ جو ڈرگز ہے نا جو کیمیکل فارم میں آج کل لے رہے ہیں, اس کی عادت چھوڑنا ناممکن جیسا ہو جاتا ہے. جسم ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ انسانوں کی نسیں تک نہیں ملتی. علاج کے لیے جو سوئی لگاتے ہیں نا آپ کی, انٹروین کے لیے, آپ کی دوا کے لیے, وہ نس نہیں ملتی آپ کی. تڑپ تڑپ کے مرتا ہے انسانی اندر کی. زندگی برباد, نکاح برباد, بچے برباد, خاندان برباد. تو بچوں کو نشے کی عادت سے بچاؤ. کیسے بچاؤں گے؟ بڑے ہونے سے پہلے سکھاؤں گے بچوں نشہ نہیں کرنا ہے. نشہ یہ طریقے سے ہوتا ہے, تم لوگ نہیں کرو گے تو کہ تم مسلمان ہو. پہلے سکھاؤ نا کوئی چیز کو, کرنے کے بعد تم کو بول رہے ہو ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا. اور مار مار کے آپ سمجھتے ہو سمجھیں گے, مارنے سے بچے نہیں سمجھتے ہیں. سمجھاؤ ان کو, نصیحت کرو ان کو. تو لہٰذا نشے سے بچو. نشہ دنیا اور آخرت کی بربادیاں لاتا ہے. نشہ خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے, عقل کو مار دیتا ہے, دین سے دور کر دیتا ہے, دنیا برباد کر دیتا ہے. انسانوں کی صف میں سے نکل کے جانوروں جیسا بن جاتا ہے. سڑکوں پہ دیکھیے پڑے رہتے لوگ, گندگی میں لت پت کرتے, کیا نشہ کیا ہوا ہے. دیکھو اس سے نصیحت حاصل کرو, ایسا نہیں بننا ہے. نشے سے بچو. 12ویں چیز نوجوانوں سے گزارش کروں, حلال کمائی کمانے کی کوشش کرو. حلال کمائی کے لیے بھاگو. جب جوان ہو جاتے ہو نا تو حلال روزی کی طرف بھاگو. اور کوئی کمائی, کوئی روزی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی. وہاں پر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, ارے اس نے تو یہ کر لیا تو اب یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ تو اس نے تو MBA ہو گیا, اب یہ کام کیسا کریں گے, تو چھوٹا کام ہے. کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں جب تک کہ وہ حلال ہے. میں تو MBA ہو گیا, پھر کماتے کیا ہو, ابھی کماتا نہیں ہوں, 1 سال ہو گیا ابھی کماتا نہیں ہوں, 2 سال ہو گیا ابھی کماتی ہوں. کیوں؟ تو بولے میرے لائق جاب نہیں مل رہی. ارے چھوڑو, لائق وائق کیا ہے, لگ جاؤ. جو حلال چیزیں سامنے دکھ رہی, اللہ ترقی دیتا چلا جائیں گے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلے ہیں, مکہ کے سب سے مالدار انسانوں میں سے ایک ہے. مدینہ آتے ہیں, مدینے میں کچھ نہیں ہے, مکے والوں نے سب رکھ لیا. مدینہ آتے ہیں, ان کی مواقعات, بھائی چارہ باندھا جاتا ہے. جس کے ساتھ مواقعات ہوتی ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میری آدھی پراپرٹی لے لو, آدھا میرا گھر لے لو, آدھا میرا باغ لے لو, آدھا میرا پیسہ لے لو. تو وہ کہتے کچھ نہیں چاہیے, جزاک اللہ, بازار کا راستہ بتا دو. پہلے دن جاتے اور اپنے کھانے کا انتظام پہلے دن کر لیتے ہیں. تو کیا کیا ہوں گا, مکے کے تو سیٹ تھے, لیکن مدینہ میں تو غریب آدمی ہیں, حمالی وغیرہ کی ہوں گی, لوگوں کو کچھ چھوٹا موٹا کام کیا ہوں گا, کما لیا. حلال روزی, کوئی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے.
حلال جب تک ہے سب درست ہے. بڑھو جب حلال روزی کی طرف بھاگوں گے اللہ رب العزت اس میں برکت دیں گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کریں گا, اللہ تعالیٰ راستے کھلتا چلا جائے گا. تو حلال کمائی کے لیے کوشش کرو, جس کے لیے ہنرمند بنو, تعلیم کو حاصل کرو, اچھے ہنر اچھے ٹیکنیکس کو یوز کرو اور اپنے فن میں آگے بڑھو. اور کسی چیز کو چھوٹا اسٹیریوٹائپ بولتے ہیں اس کو انگلش میں لفظ, مطلب ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے, ارے ٹرک چلاتے مطلب تم تو نشہ کرتے ہوں گے, اسٹیریوٹائپ. تم مسلمان ہیں تو دہشت گرد تو ہوں گے ہی, اسٹیریوٹائپ. مطلب لوگوں نے چیزوں کو پروفیشن کو جوڑ دیا, اور انڈیا وغیرہ ہمارے ملک میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. انہوں فلاں کرنے والے, انہوں رکشہ چلانے والے, انہوں گاڑی چلانے والے, انہوں سیٹ, انہوں آفیسر. ہر آدمی جو حلال کمائی کر رہا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے, سب برابر ہے جب تک حلال کما رہے ہیں ماشاء اللہ. تو لہٰذا وہ اسٹیریوٹائپ کے چکر میں مت جاؤ, حلال روزی جہاں سے مل رہی ہے آگے بڑھ جاؤ, لگ جاؤ. آج چھوٹا کام کروں گے کل اللہ بڑے بڑے پوزیشنوں پہ انشاءاللہ پہنچا دیں گا. 13ویں نصیحت کروں گا نوجوانوں سے, وہ یہ ہے علماء کی صحبت اختیار کرو. فتنے آ رہے ہیں, فساد آ رہے ہیں ہر طرف سے, ظاہر سی بات ہے تم کو اس سے بچنا ہے. تو کون بتائیں گا تم کو فتنے فساد آ رہے ہیں؟ وہ ہے علماء کی جماعت. اور علماء حق سے جڑو, کیونکہ علماء کی دو قسمیں, علماء حق اور علماء سو. علماء سو کی نظر آپ کے مال دولت پیسے روپیے پہ ہوتی ہے, اور علماء حق کی نظر آپ کے برائی پہ ہوتی ہے, تاکہ اچھائی میں کیسے تبدیل ہو. آپ کے اعمال کو وہ دیکھتے ہیں, آپ کی اصلاح کرتے ہیں, آپ کے عقیدے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو اچھی چیزیں سکھاتے ہیں یاد رکھیں. تو لہٰذا علماء حق کے ساتھ رہنا سیکھو, ان سے اپنا رابطہ جوڑو, ان کے ساتھ اٹھو اور بیٹھو, ان کے ساتھ کھاؤ اور پیو, ان کے مجلسوں میں جاؤ, ان کو اپنے پاس بلاؤ. چونکہ فتنے اتنے آ رہے ہیں, اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی, قیامت سے پہلے ایسے فتنے آئیں گے کہ صبح انسان گھر سے نکلیں گا, شام میں کافر ہو کے لوٹیں گا, دن میں ایمان والا ہوں گا, رات میں کافر ہو کے لوٹیں گا, رات میں کافر ہوں گا, دن میں ایمان والا ہو کے. مطلب اتنا ڈراسٹک چینج آئیں گا. تو علماء کی صحبت اختیار کرو گے تو یہ ہوں گا. ابھی علماء سے تو دور دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں. مردوں کا تو بھی تھوڑا وہ امام صاحب مؤذن وغیرہ ان سے ہو جاتا ہے, ہماری عورتوں کا تو دور دور تک کوئی کسی سے کوئی رابطہ ہی نہیں بیچاریوں کا. نہ عالمائیں بنتی ہیں عورتیں, نہ ان کو علماء کی صحبت یا کوئی ایکسیس ہے کہیں جا کے سن لے کچھ کر لے. خیر اب تو انٹرنیٹ کے دور میں تو آن لائن سنتی ہوں گی, لیکن بڑا مشکل ہے نا. علماء کی صحبت ضروری ہے. تو مائیں اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں بھیجیں, آپ لوگ بڑے اپنی علماء کی صحبت میں بچوں کو بھیجیں. تو یہاں آدمی رہ کر بہت کچھ دین اور دنیا کا سیکھتا اور خیر کا پہلو آتا ہے. اس لیے کہ بہت سارے فتنے آ رہے ہیں دن اور رات, صبح اور شام. اس سے نکلنے کا اس سے حل یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں اختیار کریں. 14واں پوائنٹ جو آج آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ نوجوانوں جوانی کی طاقت کا صحیح استعمال کرو. جوانی کی طاقت کا صحیح استعمال کرو. جوانی کی طاقت اس لیے نہیں ہے کہ میں لوگوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں, گردنوں کو پکڑوں, ان کو مار توڑ کروں, ہے نا. ورنہ جوانی کی طاقت کچھ نوجوانوں کو میں نے دیکھا, اور میں کبھی کبھی تعجب بھی کرتا ہوں. آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے, ایک ٹی شرٹ میں فٹ ہونے کے لیے وہ پوری کوشش ہی کرتا ہے اپنی زندگی بھر. ٹی شرٹ اس کے آنکھ پہ اچھی لگنا ہے, بات باڈی اچھی دکھنا, اس کے لیے پوری محنت کر رہا ہے. ارے ایسی 1000 ٹی شرٹ آئیں گی اور جائیں گی. اپنی اہمیت کو پہچانو, ہے نا, سمجھ رہا ہے. مطلب جسم وہ بنا رہا ہے, استعمال معلوم نہیں کہاں کرنا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں جسم استعمال نہیں ہو رہا ہے, روزہ رکھنے میں استعمال نہیں ہو رہا ہے, غریبوں کی مدد کرنے میں نہیں ہو رہا ہے, وہ کچھ اور کام نہیں ہو رہا ہے. تو اس جسم کو یا اپنی جوانی کی طاقت کا صحیح استعمال کرو. جوانی کی طاقت غصے میں, بد اخلاقی میں, لوگوں کو مار دھاڑ کرنے میں, برائی میں نہیں. جوانی کی طاقت کا استعمال اچھے کام کرنے میں, اچھے تعلقات بنانے میں, حلال روزی کمانے میں, لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں, اچھے یہ سب چیزوں میں لگاؤ. تو لہٰذا جوانی کی طاقت کا نوجوانوں صحیح استعمال کرو, نصیحت کروں گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو آخری نصیحت جو میں نوجوانوں کو کروں گا وہ یہ ہے, نوجوانوں چاہے حالات جیسے بھی ہو, یہ تو سب کے لیے عام بات ہے کہ نوجوانوں سے خاص کر رہا ہوں, کبھی مایوس مت ہونا حالات سے, کبھی مایوس مت ہونا. کچھ بھی حالت چلنے دو. سیاسی حالات ایسے چل رہے, اقتصادی حالات, اکنامیکل حالات ایسے چل رہے, پولیٹیکل حالات ایسے چل رہے, فلاں حالات چل رہے, مارکیٹ کے حالات ایسے چل رہے, یہ ڈاؤن فال ہو رہا, فلاں ہو رہا. مایوس مت ہو, مایوس مت ہو. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کافر قوم ہوتی ہے, یاد رکھیں, کافر ہوتے ہیں, مومن نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے. مایوس مت ہو. یوسف علیہ السلام کو سوچو, کنویں کے اندر ہے, کنویں کے اندر ہے, کیا ہوا؟ سب بھائیوں نے مل کے پلان کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں گے. ایک شاید سمجھدار تھا یا تھوڑا نرم دل تھا, کہا کہ قتل کرنے سے اچھا کنویں میں ڈال دو, ویسے ہی مر جائیں گا. اس کا بھی کوئی پلان بچانا نہیں تھا, اس کا تھا کہ بھائی وہ ڈائریکٹ مارنے میں اچھا نہیں دکھیں گے, بھائی یہ سگا, مطلب مائیں الگ تھی, باپ تو ایک تھے نا, کنویں میں ڈال دیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کنویں میں, آپ سوچو نا, ایک نوجوان بچہ کنویں میں, کوئی اس کے سامنے نہیں, تو کتنا موٹیویشن لگتا ہے نا. مایوس نہیں تھے, لیکن وہ اللہ کی رحمت سے امید تھی. پھر بعد میں وہ عزیز مصر کی بیوی نے وہ سلوک کی جس کی وجہ سے دعا کی کہ اللہ جیل میں کو پسند نہیں ہے, اتنے برائی کی طرف دعوت دیتی, جیل چلے گا کتنے سال. اور آپ کو معلوم اپنے والد سے بچھڑنے کے بعد کتنے سال بعد ملے؟ مفسرین نے لکھا کہ 40 سال بعد اپنے والد سے پھر ملے, بچھڑنے کے بعد 40 ایئرس کا عرصہ گزرا. جب ملے تو پھر مصر کے وزیر بن گئے تھے, خزائن الارض, زمین سے جو مادے نکلتے نا اس کے منسٹر بن گئے تھے آپ, جب تک بڑے انسان بن گئے تھے وہ, جب ملے اپنے والد سے پھر ایک بار. تو کیسا موٹیویشن اور صبر کیا تھا انہوں نے. مایوس ہوئے تھے حالات سے؟ نہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہے. جب آپ مکے سے نکلے اور مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے تو غار کے اندر موجود ہے. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر یہ مشرک اپنے گھوڑوں کی ٹانگوں کو بھی دیکھ لینا تو ہم کو دیکھ لیں گے اندر. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے ابوبکر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو دو اور ان کا تیسرا اللہ ہو؟ مایوس مت ہو، حالات گزر جائیں گے، حالات سے مایوس مت ہو. اب بچے حالات سے مایوس ہو جا رہے، بزنس ڈاؤن چل رہا، نوکری مل رہی نہیں، فلاں ڈاؤن چل رہا، سیاسی حالات ایسے چل رہے، تو ماں باپ کا کام ہے ذمہ دار ہوگا. نہیں، حالات سے مایوس مت ہو، ہر حالات سے اللہ تعالیٰ نکال دیں گا. بس جستجو کے ساتھ بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. تو حالات سے مایوس مت ہونا، حالات کیسے بھی آئیں گے اور جائیں گے. فرعون کا دور بھی جو ہے بنی اسرائیل نے دیکھا ہے، کیا ظلم تھا، کیا ظلم تھا. ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، کیا ظلم تھا. ہو گئے، گزر گئے حالات. کہاں ہے فرعون کو؟ وہ ہم ہی یاد کر لیتے کبھی کبھار فرعون کو، وہ تذکرہ کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کے قصے، ورنہ سو کون یاد کرتا ہے اس کے علاوہ. گزر گئے حالات. سمجھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل سمندر کے سامنے کھڑی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اب کوسنے لگ گئی نعوذ باللہ کہ موسیٰ وہاں اچھے تھے غلامی میں، اب تو پیچھے سامنے سمندر، پیچھے وہ آ گئے. موسیٰ علیہ السلام مایوس نہیں تھے. اللہ نے حکم دیا اپنی لاٹھی کو مارو، جب پانی مارا سمندر دو حصوں میں ہو گیا، آپ نکل کر چلے گئے. مایوس مت ہو. لگ رہا ہے کہ سامنے سمندر، یہاں بھی موت ہے، پیچھے لشکر، یہاں بھی موت ہے، اللہ سے مایوس نہیں. اللہ نے دیکھے سمندر میں سے راستہ نکال دیا. سبحان اللہ. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خود دیکھیے، ان کی والدہ مایوس نہیں تھی، چونکہ وہ زمانہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، دو بھائی تھے نا. تو فرعون نے کیا کیا تھا، شروع میں تو سب بچوں کو مار دیتا تھا وہ، لیکن بعد میں اس کے وزیروں نے کہا کہ اگر سب بچوں کو، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار دیں گے تو پھر غلام کیسے ملیں گے ہم کو کام کرنے والے. تو ایک سال مارتے تھے اور ایک سال چھوڑتے تھے. جس سال چھوڑنے کا ٹائم تھا اس سال پیدا ہوئے ہارون علیہ السلام. اب جس سال مارنے کا وقت تھا اس سال پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام. لیکن اللہ نے ایک معجزہ کر دیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے پیٹ کو بڑا ہی نہیں کیا تھا، تو معلوم ہی نہیں ہوا. ورنہ کیا کرتے تھے، فرعون کے لوگ آ جاتے تھے، ہاں یہ حاملہ عورت ہے، اس کا نوٹ کر لو، چلو. جب بچہ پیدا آ کے کھڑے ہوتے تھے، اللہ رحم کرے، لڑکا ہوتا تو لے کے وہیں ذبح کر کے دے دیتے تھے. حالانکہ مارنے کے کئی طریقے، لیکن ذبح کرتے تھے. قرآن نے لفظ استعمال کیا، یذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ذبح کر کے لاش دے دیتے تھے. تو پیٹ بڑا نہیں ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوگا لیکن ماں کو ڈر تھا آ جائیں گے. تو کیا کیا معلوم، ایک باسکٹ لی، نوبین نہیں تھی، مایوس نہیں تھی. باسکٹ میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا، ایک رسی سے باندھ دیا اپنے گھر کے پیچھے سے، اور پیچھے ندی تھی اس میں باسکٹ کو چھوڑ دیا. وہ باسکٹ تیرتے رہتی تھی اندر رسی سے بندھی ہوئی. جب ڈر لگا، جب فرعونی لوگ آئے تو کیا کیا معلوم آپ کو، رسی کو کاٹ دیا اور موسیٰ علیہ السلام بہہ کر چلے گئے پھر، اور وہ وہاں پہنچ گئے. آپ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں. ماں مایوس نہیں تھی حالات سے، وہ جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا موسیٰ علیہ السلام کی. اور پھر اللہ نے کیسی مدد کی، موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آ گئے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے گھر، فرعون کی بیوی نے دیکھ کے کہا اتنا پیارا بچہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ہمارے، اس کو مارو مت، ہو سکتا ہمارے کام ہے، ہم اس کو بیٹا بنا لے. پھر فرعون نے دیکھا حالانکہ بچہ بنی اسرائیل کا، لیکن کہا ایک بچہ ہے کیا، چلو رکھ لیتے ہیں. چونکہ بیوی کو بڑا اس پہ محبت آ گئی تھی، اس کو دیکھ کر آسیہ کو، جو اس کی فرعون کی بیوی تھی، یہ مومنہ تھی، ایمان والی تھی. پھر فرعون کے گھر میں بہرحال موسیٰ علیہ السلام پلے اور بڑے ہوئے، یاد رکھیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں اس واقعے کو دیکھیے آپ کہ اس کے اندر وہ مایوس نہیں تھی. اور جب بچہ وہاں گیا تو بچہ دودھ ہی نہیں پیتا کسی کا. تو کہا کون پلائیں گا؟ تو بولے ایک عورت کا دودھ پی رہا ہے، اور وہ کون تھی؟ انہی کی والدہ تھی. سبحان اللہ. تو اللہ نے پہنچا بھی دیا. یہاں سے کٹ کر گئی باسکٹ، ایک ہی دن یا کچھ دن کے ایک حصے میں واپس بھی آ گئی ان کے پاس. موسیٰ علیہ السلام وہیں پلنے بڑھنے لگے. میں ان کی دائیا بن گئی سمجھو ایک طرح سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پی نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ کے دیکھیے اپنے راستے ہیں. جہاں پرورش بچے کی زندہ بچانا مشکل تھا، اللہ نے اس بچے کو جس سے فرعون ڈر رہا تھا، اسی گھر میں پلا بڑا ہوا، اسی ماں کے پاس آ کر رہا، اور پھر اس کا زوال انہی کے ذریعے آیا. تو مایوس مت ہو حالات سے. حالات آئیں گے، حالات جائیں گے. ہم کو جو کرنا ہے وہ کیجیے. اللہ اپنا کام کر رہا ہے، اس کا کام ہے اس کے مومن بندوں کی مدد کرنا. بہرحال یہ چند نکات تھے جو 15 پوائنٹس میں نے کہے تھے آپ کے سامنے رکھوں گا، میں نے آپ کے سامنے رکھے. ان 15 نکات پہ کوشش کرے ہمارے نوجوان اور ہمارے سرپرست ذمہ دار کہ نوجوانوں کو اس ماحول میں ڈھالے، اس ماحول میں پالے، اس ماحول میں پرورش کرے، اس ماحول میں ان کو بڑا کرے، تاکہ آنے والے ماحول کی فتنے اور فساد سے انسان جو بچ کے بہرحال چل سکے. آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، الحمدللہ آپ کے اس شہر کے اندر الحمدللہ ایک بہترین دعوت سینٹر ہے جو بہت سارے کام بہرحال کر رہا ہے. آپ اپنے نوجوانوں کو اس سے جوڑ سکتے ہیں. مجھے بتایا گیا کہ یہاں سنڈیز کو لیکچرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. یہ تو آپ ایک پروگرام میں ہیں، پبلک پروگرام ہے، لیکن ریگولر بیسس پہ بھی آپ لوگوں سے جڑے، کام کریں. دیکھیے ہر شہر کو، ہر بستی کو کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی لوگ ہوں اتنے کم ہونے والے ہیں. جتنے بھی لوگ ہوں، 10 نہیں 20 نہیں 50 بھی رہیں گے تو کم پڑیں گے، چونکہ اتنی بڑی امت ہے ماشاءاللہ. کب تک مطلب کہاں تک پہنچیں گا ایک انسان. ہر جب بہت سارے لوگ کام کریں گے تو انشاءاللہ معاملہ حل ہوگا. تو آپ کی اس بستی کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں. اتوار کو درس ہوتا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز مسلمس نان مسلمس میں ہو رہی ہے، مختلف چیریٹیبل اور اچھے کازز کے لیے کام کیے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یاد رکھیے.
تو آپ لوگ بھی اس سے جڑیں اور آگے کام کریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے میں رکھوں، تاکہ نوجوانوں کو ایک میری طرف سے جو نصیحتی کلمات میں دینا چاہ رہا تھا بہرحال وہ دوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو صحیح راہ روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت والدین ہونے کے ناطے ہمیں اپنے جو نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ اللہ رب العزت جن کے روزی کے مسائل ہیں ان کے روزی کے مسائل کو حل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن نوجوان بچیوں کے نکاح کے مسائل ہیں ان نکاح کو حل کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مخروض جو لوگ ہیں ان کے قرض ادا کرنے میں مدد کریں۔ اللہ رب العزت بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں اور اسی طرح مطلقہ عورتوں کی جو اللہ رب العزت ان کے مسائل کو حل کرے۔ اللہ رب العزت جو قرض کے تلے دبے ان کے قرض کے معاملے میں مدد کریں۔ اللہ رب العزت ہم کو جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی خاتمہ ہمارا جو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نور من فؤادي حينما رأى